عن سهل بن سعد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وقال بإصبعه السبابة والوسطى. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے، اور آپ نے اپنی شہادت اور بیچ کی انگلی سے اشارہ فرمایا، یعنی اس طرح ہوں گے. کون؟ میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا، اس کی کفالت کرنے والا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خیر بیت فی المسلمین بیت فی یتیم یحسن الیہ وشر بیت فی المسلمین بیت فی یتیم یساء الیہ. ابن ماجہ. رئیس المحدثین حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، قال حضور نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں میں سب سے بہترین گھر وہ ہے بیت فیہ کہ جس گھر کے اندر کوئی یتیم ہو، یحسن الیہ اور اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کیا جاتا ہو. اور مسلمانوں میں سب سے بدترین بیکار گھر وہ ہے کہ جس گھر کے اندر کوئی یتیم ہو، یساء الیہ اور اس کے ساتھ برائی کا معاملہ کیا جاتا ہو، یعنی اس کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہے. دیکھیے حضرت سہل بن سعد کی حدیث کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، یتیم کی دیکھ ریکھ کرنے والا، یتیم کی پرورش کرنے والا جنت کے اندر اس طرح ہوں جس طریقے سے یہ دونوں انگلیاں. آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس طرح ہوں گے. آپ نے دونوں اپنی انگلیوں کو کھڑا کیا اور فرمایا کہ اس طرح جنت کے اندر ہوں گے. تو فرمایا کہ جس طریقے سے ان دو انگلیوں کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے، اسی طریقے سے میرے اور اس شخص کے درمیان جو یتیم کی کفالت کرتا ہے، یتیم کی دیکھ ریکھ کرتا ہے، اس کی تعلیم و تربیت کا پورا خیال رکھتا ہے، تو فرمایا کہ میں اور وہ شخص جو یتیم کی پرورش کرتا ہے، یتیم کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرتا ہے، کل جنت میں اس طرح کھڑے ہوں گے جس طریقے سے یہ دونوں انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں. دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ کی، وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کے گھروں میں سب سے بہترین گھر وہ ہے بیت فیہ یتیم کہ جس گھر کے اندر کوئی یتیم ہو، یحسن الیہ اور اس یتیم بچے کے ساتھ حسن سلوک کیا جاتا ہے، یعنی ہر طرح سے اس کی دیکھ بھال کی جاتی ہے. اس کو اگر کوئی پریشانی ہے تو اس کی پریشانی کو حتی الامکان دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اگر وہ بیمار ہے تو اس کی دوا دارو وغیرہ اچھی طریقے سے کی جاتی ہے، علاج و معالجہ اس کے ساتھ اچھے طریقے سے کیا جاتا ہے، اور اس کی تعلیم پر اچھا دھیان دیا جاتا ہے، اس کی تربیت پر اچھا دھیان دیا جاتا ہے. جس طریقے سے انسان اپنے بچوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرتا ہے، اسی طریقے سے اگر اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کیا جاتا ہے تو فرمایا کہ وہ گھر سب سے اچھا گھر ہے. اور فرمایا کہ جس مسلمانوں میں سب سے بیکار گھر وہ ہے، سب سے بدترین گھر وہ ہے کہ اس گھر کے اندر کوئی یتیم ہے، یساء الیہ پھر اس یتیم کے ساتھ بدسلوکیاں کی جا رہی ہیں، کھانے پینے کے اعتبار سے ہوں، تعلیم و تربیت کے اعتبار سے ہوں، یا کسی بھی اور اعتبار سے ہوں، اگر اس کے ساتھ بدسلوکی کی جا رہی ہے تو یہ سب سے برا گھر ہے. کیا ہے؟ اور آج ایسے ہی ہو رہا ہے معاشرے میں، آج ایسا ہی ہو رہا ہے. اگر کوئی یتیم ہے اور اس کے پاس زمین و جائیداد ہے اور روپیہ پیسہ اس کا باپ چھوڑ کر کے مرا ہے، تو جو یتیم کا والی ہے جس کو اس کی کفالت کرنی چاہیے تھی، وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اس یتیم بچے کا گلا گھونٹ کر کے اس کی مالیت پر کیا کر لوں، قبضہ کر لوں اور میں قابض ہو جاؤں. ہر وقت اس کو یہ فکر رہتی ہے کہ میں اس کا مال ہڑپ لوں. معاشرے میں آج یہ وبا پھیلی ہوئی ہے. کوئی بھی شخص اپنے یتیم کا حق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں، الا ماشاء اللہ، مگر وہ چنیدہ لوگ ہوتے ہیں جو اس کام کو کرتے ہیں. تو فرمایا کہ سب سے بہتر گھر وہ ہے جس کے اندر کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کیا جائے.